قیامت تک کوئی جواب نہ دے سکے۔ بولو، خانے کعبے کے اندر مشرکوں نے کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ 360، سب جانتے۔ اور حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں تھے اور آپ کا قبلہ کعبہ ابراہیمی ہو گیا تھا، ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں 17 مہینے تک، 1 سال 5 مہینے اور کچھ دنوں تک آپ کا قبلہ بیت المقدس رہا۔ پھر آپ کا قبلہ کعبہ ابراہیمی ہو گیا جو مکہ مکرمہ میں۔ اس وقت خانے کعبے میں 360 بت پڑے تھے۔ ان بتوں کو حضور نے کب توڑا، کب نکالا؟ جب مکہ فتح ہوا۔ اور جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا، حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت رکھے ہوئے۔ آج کوئی کہے کہ بھئی تمہارا نبی تقریباً 6-6.5 برس تک اس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا رہا جس کعبے میں 360 بت پڑے ہوئے، تو تمہارا نبی تو بتوں کی طرف سجدے کرتا رہا، تو تم کیا جواب دو؟ تم یہ کہو گے کہ بے شک خانے کعبے میں کافروں مشرکوں نے بت رکھ دیے، مگر ہمارے نبی کی اور ہمارے نبی کی اصحاب کی نیت بتوں کی نہیں تھی بلکہ نیت کعبے کی۔ میں ایک بات اور عرض کرتا، آپ کو یہ معلوم ہے کہ خانے کعبے کے اندر نبیوں کی قبریں ہیں۔ بولو، حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قبر کہاں؟ خانے کعبے کے اندر، حرم شریف کے اندر وہ جو پردانہ ہے، اس کو مجاب رحمت کہتے ہیں، اس کے نیچے مائی حاجرہ کی بھی قبر ہے، حضرت اسماعیل کی بھی قبر ہے۔ اور اسی طرح خانے کعبے کے اندر بھی بہت سے نبی دفن ہیں۔ تاریخ مکہ ایک کتاب ہے، اس کو اٹھا کر دیکھو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ خانے کعبے کے اندر 70 نبیوں کی قبریں ہیں، اور حجر اسود اور خانے کعبے کے درمیان جو جگہ ہے یہاں بھی قبریں ہیں، یہاں بھی انبیاء قبر۔ تو خانے کعبے کے اندر نبیوں کی قبریں۔ اب تم خانے کعبے کا طواف کرتے ہو تو کوئی جاننے والا کہے بھئی خانے کعبے کے اندر تو قبریں ہیں اور تم تو قبروں کا طواف کرتے ہو، تو تم کہو گے کہ قبریں ہوں گی مگر ہماری نیت قبروں کی، ہماری نیت ہے کعبے کے طواف کی۔ تو اگر آپ نیت کو نہ لیں تو پھر تو آپ کے لیے بڑی مشکل پیش آ جائے گی۔ خانے کعبے کے اندر قبریں موجود ہیں مگر طواف کرنے والے کی نیت قبروں کا طواف نہیں، کعبے کا طواف ہے۔ ہمارے نبی پاک کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، حالانکہ خانے کعبے کے اندر بت پڑے تھے، تو آپ کی نیت بتوں کی نہیں تھی، کعبے کی تھی۔ ماننا پڑے گا کہ نیت کو لینا پڑے، نیت کو دیکھنا پڑے۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ اب لوگ نہ تو کسی کی نیت کو دیکھیں نہ کسی کے عقیدے کو دیکھیں، بس ذرا کوئی جھکا نہیں اور شرک کا فتویٰ لگا نہیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ ہمیں فتوے لگا کے اپنے مسلمان بھائیوں کو مشرک بالکل نہیں بنانا چاہیے، ان کو دور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کی نیتوں کو معلوم کرو، ان کے عقائد کو معلوم کرو، ان کے خیالات کو معلوم کرو، تو خواہ مخواہ فتوے وغیرہ نہ لگاؤ۔ خطیب پاکستان مولانا محمد شفیق قانوی خدا وحدہ لا شریک کی قسم، ہم سنیوں کے نزدیک عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے،
سرکار دو عالم علیہ السلام ساری مخلوقات کے سردار ہیں، ہم آپ کو بھی سجدے کے لائق نہیں سمجھتے، ہم سجدہ کرتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں، ہم عبادت کرتی ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کی کرتی ہیں، اور شب و روز پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ ہاں نبی کریم کی ہم عبادت نہیں کرتے بلکہ ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور ان کی تعظیم بحکم رب العالمین ہم پر واجب۔ خیر دور چلی گئی بات، یہ بات میں نے کیوں کی کہ بعض لوگ فٹافٹ شرک کا فتویٰ لگا دیتے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ بھی سمیع و بصیر ہے، بندہ بھی سمیع و بصیر ہے، الفاظ ایک ہے مگر حقیقت میں بے انتہا فرق۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ رؤوف